کہ مجھے تو تجربہ یہ ہے کہ لوگ روز آتے ہیں، پیر صاحب دعا کریں پتر ہو جائے، دعا کریں پیر صاحب فیکٹری چل جائے، دعا کریں دکان چل جائے، دعا کریں بے برکتی ہے برکت ہو جائے، دعا کریں یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ غلط نہیں ہے، اگر پیروں کے ڈیرے بھی دعا نہیں کرائیں گے تو کہاں سے کرائیں گے؟ لیکن صاحب آج بیٹھے ہو، کبھی پیر صاحب سے یہ بھی مانگو، پیر صاحب کوئی ہاتھ اٹھاؤ، جلوہ بے نقاب ہو جائے، نظریں میری ہوں جمال محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قلب صادق اور یہ قلب راسخ، یہ بھی تو دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، مادیت اور دنیا کی محبت یہ سینوں سے نکل جائے۔ عالی جناب رب نے کہا کہ اے نبی کہے توبہ کرو، وہ غفار آسمان سے برسائے گا۔ مولا اور کیا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یمددکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دھیان دو، مدد اللہ کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے مدد کروں گا میں، لیکن میری مدد تمہارے مالوں سے ظاہر ہوگی۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد ان سے میری مدد ظاہر ہوگی۔ دیکھو یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ پتر کسی کا ہو، نوکر امریکہ کا بن جائے، اور یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ پتر کسی اور کا ہو، نوکر مصطفیٰ کا بن جائے۔ یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں نا جی، یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں۔ دیکھو یہ اوباما جو امریکہ کا صدر ہے، اس کے نام کے ساتھ تمہیں پتا ہے حسین کیوں ہے؟ عبرت حاصل کرو، اس کے پچھلے مسلمان تھے اور آگے سے اپنی تاریخ فنا کر دی اور عیسائیوں کی گود میں جا بیٹھا۔ اور اس سے بھی عبرت حاصل کرو کہ اسی اوباما کی دادی کعبے میں حج کرنے کے لیے مسلمان ہو کے جاتی ہے، اس سے میڈیا والے سارے کیمرے اس پر لگاتے ہیں، بڑی ماں ذرا دعا اونچی کر، تیرا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتی ہے کعبے والے میں تیرے گھر کا طواف کر کے آج تجھ سے دعا مانگنے لگی ہوں۔ میڈیا والوں نے پوچھا اماں بتا مانگا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس ایک ہی دعا مانگی ہے، یا اللہ میرے اوباما کو مسلمان کر دے، اللہ میرے اوباما کو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت تم پر کرم کرے گا، تمہاری اولادیں مدد الہی کا مظہر بن جائیں گے، اور تمہارا تھوڑا مال بھی ہوگا نا، وہ تمہاری عزت کا نشان بن جائے گا۔ اور جس وقت اللہ ناراض ہوگا تو معاف کرنا میں مخالف نہیں ہوں، ہم سنی تو کرنل قذافی کے ساتھ ہی تھے، لیکن دیکھو 42 سال بادشاہ رہا، بالآخر اس کو گٹر میں چھپنا پڑا اور گٹر سے نکال کر کے اس کو گولیاں مار دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے دولت والوں ناز تم بھی نہ کرو اور غربت والوں گھبراؤ تم بھی نہ۔ اس زمین آسمان کا مالک ہے جو تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے۔ اللہ اللہ تم کرو، مصطفیٰ مصطفیٰ تم کرو، میرے مصطفیٰ اپنے خدا سے تمہارے خیرات دلا دیں گے نا۔ تمہوں نے کہا کہ سچی طلب مانگو نا۔ اور بہت سارا وبال یہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، بہت سارا۔ بعض اوقات دنیا میں عیب ظاہر نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا پکڑا ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ دوسری صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بیماری کی صورت میں آ گئی، ادھر آ گئی ادھر آ گئی۔ اندر خلوت صاف کرو، جس نے میرا جملہ سنا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ میں نے کہا اندر صاف کرو خلوت، جس وقت بالکل اکیلے ہونا تو اللہ کے سامنے گردن جو کہا کہ کہو مولا پیدا کیا ہی تو لاج بھی رکھ لینا، پردے بھی رکھ لینا نا۔ تو تم دیکھو گے کہ اللہ اپنے عطیات اور کرموں کے دروازے کھولے گا
اچھا آگے خواجہ حسن بصری، پتہ ہے صرف چشتیوں ہی کے پیر نہیں، ہمارے بھی پیر مولا علی کے مرید ہیں، نوکر ہیں، ہمارے پیر ہیں۔ خواجہ حسن بصری ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، اور حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ ممبر پر بیٹھا ہوا بندہ کوئی ایسا بھی آپ کو سعیدوں کے علاوہ نظر آیا ہے کہ جو ممبر پر بیٹھے تو حضور کا زمانہ یاد آ جائے، کہ محمد عربی جیسے ممبر پر بیٹھتے تھے؟ امام پاک نے کہا کہ یہ حسن بصری ہے کہ جس میں کبھی ممبر پر بیٹھے تو ممبر پر اس پر اللہ کے انوار اور جمال کے وہ جلوے برسے۔ خواجہ صاحب بیٹھے، ایک سائل آیا، اس نے کہا